جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر بلال بن مختار ہوں. آئی ایم اے گیسٹرنٹرولوجسٹ, ٹرانسپلانٹ ہیپاٹولوجسٹ اینڈ ایڈوانسڈ انٹرنیشنل انڈوسکوپسٹ, کرنٹلی ورکنگ ان نیشنل ہاسپٹل DH لاہور. گرڈ یا کھانے کے بعد سینے میں جلن کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی ٹریٹمنٹ کے 3 حصے ہیں: لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ ماڈیفیکیشنس, میڈیکیشنس اور سرجری. بعض اوقات ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہماری خاص طور پہ پاپولیشن میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اور نگلیکٹڈ ایلیمنٹ ہے ڈائٹ اینڈ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس. تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیشنٹ خود کر سکتا ہے اور بعض اوقات ان کے لیے کرنی مشکل ہوتی ہے. تو میں عام طور پہ پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ ڈائٹ میں سب سے پہلے تو ٹریگر فوڈس کو اوائڈ کریں. وہ ٹریگر فوڈس کیا ہیں؟ ٹریگر فوڈس میں 4 C's آتے ہیں. کاربونیٹڈ بیوریجز جیسے کوک, پیپسی, اسپرائٹ, اس طرح کے ڈرنکس ہیں. اس کے علاوہ سٹرس فروٹس, اورنج, کنو, ان کا استعمال کم کریں. اور چاکلیٹ, کیفین, یہ ساری چیزیں ایسڈ ریفلکس کو بڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ فرائڈ فوڈ, اسپائسی فوڈ, فاسٹ فوڈس, ان کو اوائڈ کیا جائے. انین, ٹومیٹوز, یہ ایسیڈیٹی بڑھاتے ہیں, ان کو اوائڈ کیا جائے. تو یہ ہیں کچھ ٹریگر فوڈس. اس کے علاوہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں بہت زیادہ نہ کھایا جائے. پیٹ کو تقریباً 1/2 خالی رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسموکنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر رات کو خاص طور پہ سمٹم زیادہ ہیں یا صبح اٹھ کے منہ میں کڑوا ٹیسٹ آتا ہے تو رات کے کھانے اور سونے میں تقریباً 3 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے. اور بعض اوقات ہمیں رات کو بیڈ کو ہیڈ سائڈ کو ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کچھ ایسی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جو بڑی کریٹیکل ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پیشنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا رول آتا ہے نیچرلی. اس میں ہمارے پاس کافی ساری میڈیکیشنز ہیں جو ہم جوڈیشلی یوز کرتے ہیں. اور پھر سرجری بعض اوقات اس طرف بھی جانا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ اینڈوسکوپک تھراپی بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے. گرڈ کی تشخیص اور اس کے علاج میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہم خطرے کی علامات کے اوپر ضرور نظر رکھیں, اور اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو انڈوسکوپی یا کیمرہ ٹیسٹ کی ضرورت ہو. یہ خطرے کی علامات کیا ہیں؟ اس میں بلیڈنگ کہیں سے ہو رہی ہو, یا کالے پخانے آ رہے ہو, یا الٹی ہے اس میں خون ہو, کھانا پھنسنا شروع ہو جائے, پانی اور کھانا وہاں پہ آپ کے سینے میں رک جائے جا کر, وزن بہت زیادہ گر رہا ہو, یا ٹیسٹ کرائیں اور اس میں خون کی بہت کمی ہو اور آئرن کی کمی آئے. تو ان وجوہات اگر یہ علامات ہوں تو ان کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے تاکہ انڈوسکوپی کی طرف جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گرڈ میں اگر علاج بر وقت نہ ہو تو اسٹرکچرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور کھانا پھنس سکتا ہے. اس کو پھر ہمیں کئی دفعہ اسٹریچ کرنا پڑتا ہے. اور پرولونگڈ اور لانگ ٹرم ایسڈ ریفلکس انٹریٹڈ کے کانسیکوینس میں اسوفیجل کینسر بھی آتا ہے. تو اس لیے اس کا بر وقت علاج ضروری.